اب انسان کو یہ پتہ چل گیا، یہ معلوم ہو گیا کہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اور اس نے علم کا حصول ممکن بنا لیا۔ اب علم حاصل کرنے کے بعد انسان کی شخصیت میں ہمیں کیا اثرات اس کے نظر آتے ہیں، اور اس کے احوال میں، اس کے اخلاق میں تعلیم جو ہے، علم جو ہے، وہ کس طرح ریفلیکٹ کرتا ہے۔ جی علامہ صاحب کیا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اچھا آپ نے یہ سوال کیا کہ علم انسان پر کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، اس میں کیا کیا تبدیلیاں لاتا ہے۔ ہم اگر اس کو اس جہت سے دیکھیں کہ آپ دو معاشروں کا تصور کر لیں، ایک وہ معاشرہ ہے جو ایلیٹ کلاس ہے، اور ایک وہ معاشرہ ہے جو غیر تعلیم یافتہ ہے۔ ان دونوں معاشروں میں آپ ایک واضح فرق محسوس کریں گے کہ وہ معاشرہ کہ جہاں پر تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، وہاں آپ تمام اقدار کے اندر زوال دیکھیں گے۔ ان کے بولنے کا انداز، ان کے ملنے کا انداز، ان کے تمام بیہیویئرز ایک الگ طرف آپ کو لے جانے والے ہوں گے۔ اور وہ معاشرہ جو تعلیم یافتہ ہے، جہاں لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہاں ان کا بیہیویئر، وہاں ان کا بولنے کا انداز، سمجھنے کا انداز، رویے، طور طریقے، وہ آپ کو ایک الگ لیول اور الگ سطح پر نظر آئیں گے۔ جب آپ ان دو معاشروں کے اندر فرق بظاہر خود محسوس کرتے ہیں، تو یہی اس سوال کا ابتدائی خاکے سے جواب ہے کہ یہی علم ہے کہ جو انسان کو اتنا مہذب بنا دیتا ہے، اتنا با اخلاق بنا دیتا ہے، اس کے طور طریقوں میں اتنی روشنی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ علم نور ہے۔ تو جیسے ایک بے رنگ تصویر میں رنگ بھر جاتے ہیں، اس طریقے سے انسان کی اپنی ذات میں اور پھر انسانوں کے تواسط سے جو پورا معاشرہ ہے، اس کے اندر ایک مثبت تبدیلی، اس کے اندر خیر اور اس کے اندر جو ہے اقدار کی بہتری، وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ابھی تو ہم نے ویسے ہی اس کو امیجن کیا، لیکن اگر آپ اس کو عملی تصویر میں دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا کر تصور کریں کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ جو ایک معاشرہ ہے، اس کی تصویر بھی ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے، جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق کی صداؤں سے ظہور ہوتا ہے، نبوت کا اعلان ہوتا ہے اور تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اب آپ صحابہ کرام کا ماحول دیکھیں، ان کا سوچنے کا انداز دیکھیں، ان کی گفتگو دیکھیں، آپس میں شفقت دیکھیں، اور ان کا یہ ایک فرق ہے اس سوال کے جواب میں کہ ایک انسان جو ہے علم سے پہلے اور علم کے بعد، دور جاہلیت اور دور علمیت، کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں نے دور جاہلیت کی تمام رسموں کو آج اپنے پاؤں تلے جو ہے نا وہ رون دیا ہے، تو وہ صاف نظر آ رہی ہیں کہ کس قدر وہ معاشرہ پر نور ہو جاتا ہے، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے ٹول سے اس معاشرے کو کہاں زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ پہنچا دیا۔ قرآن کریم کی اگر آپ آیات پڑھیں گے تو اوت العلم کا ایک اصطلاح بار بار آتی ہے، علم والے، علم والے، تو اس کے ضمن میں بھی اس سوال کا جواب بڑے اچھے انداز میں ہمیں ملتا ہے کہ اہل علم کا انداز کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے، ان میں آنے والی تبدیلیاں کیسی ہوتی ہیں۔ جیسے ایک طرف آپ قرآن میں دیکھیں گے سورہ قصص میں کہ قارون جو ہے وہ کس طرح مال کے گھمنڈ میں اور کس طرح مال کے تکبر میں مبتلا تھا، سب کچھ تھا، علم نہیں تھا اس کے پاس، لیکن اس کے مقابل اللہ پاک ذکر کرتا ہے وقال الذین اوتوا العلم، سبحان اللہ، اس وقت علم والے بولے، جب دولت والے بول رہے تھے اس وقت پھر علم والے پروٹوکول دیا جاتا۔ ہاں، ان علم والوں کی آپ تہذیب نفس دیکھیں، ان کی سوچ کا لیول دیکھیں، ان کی تبدیلی دیکھیں آپ، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، یہ جیسے مفتی صاحب نے ابھی کہا بھی کہ علم پر عمل، تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا ثواب ہے نا، جو اللہ کی جمع کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اصل خیر ہیں، اور جو تیرا بینک بیلنس ہے یہ اصل خیر نہیں ہے کہ یہ تجھے نجات دے گا۔ اچھا، اسی طرح سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، زیغ ہے، پھر اللہ پاک فرماتا ہے والراسخون فی العلم، وہ جو علم میں مضبوط ہیں، علم میں راسخ ہیں، ان کی گفتگو کا لیول الگ ہے۔ یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں ہم ان تعویلوں کے پیچھے اور ان چیزوں کے پیچھے جو ہے نا، ٹیڑھ کے پیچھے ہم نہیں بھاگتے، یعنی اہل علم کے اندر ایک پوزیٹیویٹی ہوتی ہے، مثبت لوگ ہوتے ہیں، یقولون آمنا بھی،
کل من عند ربنا، جب سب ہمارے رب کی طرف سے ہے تو ہم کچھ چیزوں میں پڑھ کے کیوں شکوک میں مبتلا ہوں؟ یہ علم کی تبدیلی ہے کہ وہ دل میں یقین پیدا کرتا ہے، وہ دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ ہاں، اور قرآن ہی نے ہمیں بتایا کہ علم جو ہے نا وہ انسان کو پرواز دیتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ آصف بن برخیہ کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں، ایک طرف جن کا پہلے تقابل کیا گیا کہ جو عفریت من الجن ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اتنی دیر میں وہ تخت لے کر آ جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے اب وہ بولا۔ قرآن نے اہل علم کی پرواز دکھائی ہے۔ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، تیری آپ کی پلکیں جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ یہ ہے کرامت ہے، مگر اس کو جوڑا علم سے۔ علم ہے جو انسان میں کرامت پیدا کرتا ہے، جو انسان کے اندر غیر معمولی معاملات بھی اس کے لیے بھی دروازے کھولتا ہے۔ تو یوں اگر اوت العلم، صاحب العلم کی جو آیات ہیں قرآن کریم میں، میں نے 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو یہ اس پر استشہاد ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ علم انسان میں اس کی فکر کے اندر کس طرح پازیٹیویٹی پیدا کرتا ہے، اس کے کردار کے اندر کیسے پاکیزگی پیدا کرتا ہے، اس کے شعور کے اندر کس طرح روشنی پیدا کرتا ہے۔ اور اگر یہی چیز ایک انسان میں پیدا ہو جائے نا، وہ ایک عام حیوان نہیں ہے وہ، بلکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو علم کی ضرورت ہے، اور وہ علم اس کے عقل، شعور اور روح کو وہ بالیدگی دیتا ہے کہ پھر اس انسان کا اس کائنات میں کوئی مقابل نظر نہیں آتا۔ کیا بات ہے، سلامت رہیں آپ۔